گیا نا نعرہ حیدری جو چیزیں عربی کی آئی نا انہوں کو عربی سمجھ کو انہوں نے زبان سے یا رب محمد وعلى محمد اجل فرجا وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مائک صحیح ہے تھوڑا جا بتاؤ تھوڑا بتاؤ جی کو تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مجلس کا آغاز ہو رہا ہے نعرہ اختتام والا لگا رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد درود بر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجاتیہ ومعصر الواقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجت الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ مولانا صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والصلاة والسلام على اطرات محمد خوات طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی ادائے محمد وآل محمد وغاصہ واحق کے بنت محمد فاما بعد فقد قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد فاما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ہمارے دلوں میں محمد و اہل بیت محمد کی محبت اور محبت پیدا کر دے ہمارے اعمال کو ہمارے افعال کو ہمارے عقائد و نظریات کو محمد و اہل بیت محمد کے تابع کر دے ہمیں صحیح معنوں میں محمد و اہل بیت محمد کا شیعہ بنا دے ہمارے اعمال ہمارے افعال ہمارے عقائد و نظریات ایسے نہ ہوں کہ بروز حشر محمد و اہل بیت محمد کے لیے باعث شرمندگی ہو صلوات پڑھے سارے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تمام تر حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے بندوں میں کہ جس کے عبادت گزاروں میں جس کو سجدہ کرنے والوں میں محمد و آل محمد بھی شامل مجلس کا پہلا لفظ انتہائی مختصر سی حاضری تمام تر حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے کہ جس کی مخلوق محمد و آل محمد ہے آپ سب جو ادھر تشریف فرما ہیں امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں یقیناً میرے لیے اور سب کے لیے جو واجب و احترام ہے اور یقیناً امام کو منظور تھا جو آپ لوگ تشریف لے کے آئے ہیں لہذا مجلس کا ابتدا ہے میں نے کبھی کسی سے کہا نہیں لیکن چونکہ ابتدا ہے تو ابتدا خوبصورت ہو جائے اس لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا صلوات پڑھے سارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پہلی بات ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جنازہ میں نے سوچا چلو جنازہ بتا دوں کہ جنازہ کیا ہے 4 دعائیں ہیں جنازے کی پہلی نیت ہے نیت عربی کر لیجیے یا پنجابی کوئی مسئلہ نہیں پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ لیا اس کے بعد ہے پہلے تشہد شہادت پڑھنی ہے دوسرا کلمہ تو تقریباً سب کو ہی آتا ہے
اگر نہیں آتی دعا تو دوسرا کلمہ پڑھ لیں. اس کے بعد ہے درود. اگر صرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی پڑھ لیں تو کافی ہو جاتا ہے درود. پہلے ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، نبی کی رسالت کی گواہی دینی ہے. اس کے بعد دوسری اللہ اکبر کہہ کے جو دوسری دعا ہے وہ درود پڑھنا ہے. درود چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے صرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھ لیں، کافی ہے. تیسری دعا ہے مومنین کے لیے دعا کرنی ہے، مومنین کی مغفرت کے لیے. صرف اتنا کہہ دیں اللہم اغفر للمومنین والمومنات، کافی ہے. اتنا تو آ ہی جاتا ہے نا تقریباً ہر کسی کو. اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے. اگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تو پھر بھی یہ اتنا بھی کافی ہے اگر پوری نہیں آتی. اس کے بعد ہے چوتھی دعا میت کے لیے. اگر دعا نہیں آتی تو صرف اتنا پڑھ دیں اللہم اغفر لہذہ المیت اگر عورت ہے. اگر مرد ہے تو یہ پڑھنا اللہم اغفر لہذہ المیت. اتنی سی دعا یا اللہ اس میت کو بخش دے، یہی کافی ہے. کوئی بندہ اینی ون کھڑا ہو کے آگے جماعت کرائے، جنازہ اتنی 4 دعائیں پڑھ دے، کافی ہے. یہی دعا جنازہ ہے. صلوات پڑھیں سارے اگوں دا بھی ذرا دس دینا قبر تے کی پڑھنا چاہیے یا تلقین یا تلقین بات ہے. تلقین میت اگر کسی کو نہیں بھی آتی تو نماز تو تقریباً ہر شیعہ گھر میں ہے نا، وہ ادھر سے اٹھائیں، وہ اس کو لے جائیں. اس میں تقریباً ساری وہ دعا لکھی ہوئی ہے. جب دفن کرنا ہے تو ساتھ اوپر کھڑا ہو کے کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے. ادھر وہ چچا منظور ہے، ان کی بیٹی جب فوت ہوئی ہے تو وہ جس نے پڑھی تھی اس نے اوپر سے لے کے پڑھ لی تھی. کوئی ایشو نہیں ہے اتنا. یہ اگر تلقین میت آپ ویسے نہیں پڑھ سکتے اردو میں پڑھ لیں. کتاب تو ہر کسی گھر میں ہے نا، شیعہ گھر جو بھی ہے سب نہیں ہے تقریباً پڑھی ہوئی کتاب. زیارت اتنے پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھ ہم تو قبروں پہ جا کے پڑھنے کے قائل ہیں نا، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے تو جا کے پڑھتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ بخشا جاتا ہے جو اس کو ملتا ہے، تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. باقی صلوات پڑھے سارے محمد والا. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ مذہب اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے. اور نہ صرف مذہب اسلام کا بلکہ آدم سے لے کے حاتم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں سب کی تبلیغ کا نقطہ مرکز عقیدہ توحید رہا ہے. آدم سے لے کے حاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی تبلیغ کا جو نقطہ مرکز چیز رہی ہے، جو نقطہ محور تھا، جس پہ ان کی پوری تبلیغ کا مدار تھا، دار و مدار تھا، وہ تھا عقیدہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کچھ اہل سنت تشریف فرما ہیں، کچھ اہل تشیع تشریف فرما ہیں. ہمارے اوپر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل تشیع شرک کا اعتراض کیا جاتا ہے یا اس طرح کا. تو میں جتنے لوگ ادھر تشریف فرما ہیں ان کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اہل تشیع کا متفقہ اعلانیہ اور متصدقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد و آل محمد بھی نہیں ہے. جب کوئی نہیں تو پھر محمد و آل محمد بھی نہیں ہے. اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. لیکن اللہ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جو محمد و آل محمد پر درود پڑھ کے عبادت کرے، جو محمد و آل محمد کو لائق احترام مان کے عبادت کرے، جو علی ولی اللہ پڑھ کے عبادت کرے. اللہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے. مذہب اسلام کا چونکہ مجلس کی ابتدا ہے تو عقیدہ توحید پہ 2-3 باتیں کر کے بس اتنا ہی نہیں. مذہب اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک رہے گا. وہ جب سے ہے وحدہ لا شریک ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، وہ وحدہ لا شریک رہے گا. نہ آج تک پہلے کوئی اس کا شریک تھا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے. وہ نہ کبھی کسی کا محتاج تھا، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حفیظ ہے، وہ کریم ہے،
وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، پوری کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ محمد و آل محمد کو لائق عزت اس نے بنایا ہے، محمد و آل محمد کو لائق احترام اس نے بنایا ہے، محمد و آل محمد کو لائق درود اس نے بنایا ہے، محمد و آل محمد کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا وہ کرتا ہے، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت اس نے بھیجی ہے۔ واہ جی واہ، واہ علی درود پڑھے سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اللہ کے بعد پوری کائنات میں جتنے بھی مرتبے ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی رتبے ہیں، ان رتبے کی، ان مرتبوں کی، ان فضیلتوں کی معراج کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور وہی محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں انا والی من نور واحد۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ منبر رسول ہے۔ اس منبر پہ کھڑے ہونے والے کو اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی رائے دینے کی اجازت نہیں۔ اس منبر سے یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا 14 کا فرمان پڑھا جاتا ہے، لیکن منبر سے عقیدے کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ بیان کیا جائے گا تو پھر لوگوں پر ہمارا عقیدہ واضح ہوگا، اور جب عقیدہ واضح ہوگا تو اطمینان ہوگا، اور اطمینان کی منزل انبیاء کو بھی چاہیے ہوتی ہے، اطمینان کی منزل انبیاء کو بھی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جد الانبیاء خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز قدرت یا ولم تؤمنوا، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو آواز خلیل ای بلا ولکن لیطمئن القلب، ایمان ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ لہذا اطمینان کی منزل انبیاء کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ عقیدہ بیان کیا جائے گا تو تسکین ہوگی۔ شاید اسی لیے سید عقیل محسن نقوی صاحب نے چند مصرے کہے ہیں، وہ کہتے ہیں تسکین و دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ نعرہ حیدری، سلوات پڑھیں سارے محمد۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں مانتے، اور اللہ کے بعد ہم دنیا میں اگر کسی کو افضل مانتے ہیں، اگر کسی کو فضیلتوں کی، رتبوں کی معراج مانتے ہیں، تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور ہمارا ماننے کا معیار جو ہے، ہم جس کسوٹی پہ عقائد پرکھتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم امت مسلمہ کو اپنی جان سمجھتے ہیں، ہم امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم امت مسلمہ کو اپنی جان سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے نبی کے قول پہ اعتبار کر کے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے۔ ہم اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں، تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، اصحاب کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اگر وہ حضور کے صحاب نہیں ہیں تو ہمیں تو ان سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ اپنے ہمیں ان سے کیا لینا ہے۔
احترام ہے کسی کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اہل بیت ہیں تو نبی کے اہل بیت ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیتے ہیں, اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں. ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ نبی کے اہل بیت ہیں. لہذا ہمارے نزدیک جو عقائد کی کسوٹی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ اس سے محبت کرو. ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو دشمنی کی نفرت کی وجہ بھی ہماری کوئی اپنی ذاتی دشمنی نہیں. اگر کسی پہ ہم لعنت کرتے ہیں, کسی پہ تبرہ کرتے ہیں, کسی سے اظہار بیزاری کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی محمد و آل محمد کی دشمنی ہے. ہم جو یہ جانیں دے رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, بم دھماکے برداشت کر رہے ہیں, یہ کوئی ذاتی دشمنی میں نہیں کر رہے, یہ محمد و آل محمد کی دشمنی ہے. لہذا ہمارے نزدیک اگر کوئی معیار ہے عقائد کو پرکھنے کا تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اللہ کا قرآن ہے. اور قرآن بھی در حقیقت نبی کا ہی قول ہے. ہم تک تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچاتے, ہم حدیث مانتے ہیں تو اس لیے حدیث کو حدیث کہتے ہیں کہ قرآن بھی نبی کا قول ہے, حدیث بھی نبی کا قول ہے. نبی نے کہا یہ میرا قول ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, ہم نے مان لیا یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ نبی کا فرمان ہے. لہذا معیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, وہ محمد مصطفیٰ جو یاسین ہیں, جو مزمل ہیں, جو مدثر ہیں, جن کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا ہے, جن کا چہرہ جن کو اللہ نے خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا, اپنی پہچان کروانے کے لیے جن کو خلق کیا, جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے, جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں, جن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے, جن کی بایت اللہ نے اپنی بایت قرار دیا ہے, جن کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے, جن کے قول کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اتنے کم نہیں ہیں ہم جتنے آپ لوگ سمٹ کے بیٹھ گئے ہیں. اتنے سارے لوگ اگر بولیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے سارے لوگ اگر نعرہ ماریں گے تو زیادہ تو نہیں تو یہ امام کا سے باہر آواز جا ہی سکتی ہے. نعرہ حیدری, دیکھیں تھوڑا تھوڑا کھل رہا ہے. تو بات کرنا مقصد ہے نعرہ, چلو مجلس کا ایک حسن ہے کیونکہ مجلس بنتی تب ہے جب کچھ یہ بولے اور کچھ سامنے والے بولے, کیونکہ مکالمہ ہوتا ہی اسی مجلس ہوتی ہی یہی ہے. اور کچھ باتوں کی مجبوری ہے کہ وہ باجماعت کی جاتی ہیں, وہ تنہا نہیں ہو سکتی. لہذا یہ دونوں پارٹیوں کا ایک یہ کھڑا ہو رہا ہے, وہ کوئی اس کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہوتی. باقی مقصد چیز ہے ایک تبلیغ کرنا, لوگوں پہ اپنا عقیدہ واضح کرنا. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی شخصیت جس کو ہم مانتے ہیں اللہ کے بعد تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور وہ نبی جن کی نالین کا صدقہ پوری کائنات رزق کھا رہی ہے, جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا. یہ جو سورج کو روشنی ملی ہے
نبی کی نالین کا صدقہ ملی ہے۔ واہ جی یہ جو رات کو چاند نکل کر آتا ہے اور اس کو جو چمک ملی ہے نبی کی نالین کا صدقہ ہے۔ یہ ستاروں کی دھمک، یہ ڈالیوں کی لچک، یہ بلبل کی چہک، یہ کلی کی مہک، یہ خار کی کھٹک، یہ گلچے کی چٹک، یہ سب ہے حضور کی نالین کا صدقہ تقسیم ہوا ہوا۔ یہ پوری کائنات میں جو حسن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ تقسیم ہوا ہوا۔ فرمان معصوم ہے کہ ہمارا نام آسمان پہ لکھا گیا تو آسمان بلند ہوا، ہمارا نام زمین پہ لکھا گیا تو اس کو قرار ملا، ہمارا نام پہاڑوں پہ لکھا گیا تو وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، ہمارا نام آگ پہ لکھا گیا تو وہ دہکنے لگی، ہمارا نام ہواؤں پہ لکھا گیا تو وہ چلنے لگی، ہمارا نام چہت پہ لکھا گیا تو وہ مچلنے لگی، ہمارا نام سرو پہ لکھا گیا تو وہ مچلنے لگی۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ چل رہی ہے۔ یہ تاثیر ہے ان کے نام کی۔ جب نام کی یہ تاثیر ہے تو اپنا ذات کا کیا مقام ہوگا؟ واہ جی واہ واہ جی واہ جب تاثیر اس پہ سامی یہ ہے تو پھر فیض ذات گرامی کیا ہوگا؟ یہ پوری کائنات ان کے صدقے میں حلق ہوئی ہے۔ لہذا ہمارے انتہائی واضح عقائد ہیں، بالکل کوئی شبہ نہیں۔ ہم اصحاب کو، ہمارے اوپر ایک بڑا اعتراض ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ آپ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں نبی کے صحاب کتنے تھے؟ 1,24,000۔ واہ 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 1,24,000 صحاب ہیں۔ آپ صاحب کتنے زیادہ سے زیادہ کتنے صحاب کے نام جانتے ہوں گے؟ 10-20، زیادہ سے زیادہ کوئی عالم آ جائے 1000 2000 کا۔ جب آپ 1,22,000 کو نہ جان کر، نہ ان کا ذکر کر کے گزارا کر لیتے ہیں تو 4-5 شخصیات جن کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحاب ہیں، اگر ہم ان کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ان کو، اگر ہم ان کو جانے بنا آپ 1,22,000 کو نہ جان کے، نہ مان کے، ان کا تذکرہ نہ کر کے گزارا کر لیتے ہیں تو اگر 4-5 شخصیات کو ہم نہ تذکرہ کریں تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً پنجاب تو پورا سارا آنا جانا، چونکہ جاب کا ہی سلسلہ اس طرح کا ہے، تقریباً سارا پھرا ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی تکفیریوں کی جو ہمارے یاسر کے نام پہ ہو، جو ابو ذر غفاری کے نام پہ ہو، جو مالک بن نمیرہ کے نام پہ ہو، جو حضرت حجر بن عدی کے نام پہ ہو۔ لہذا اگر ہم 3-4 صحاب کا تذکرہ نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحاب کو نہیں مانتے۔ باقی جو آپ نے یہ ترتیب بنائی ہے، ترتیب فضیلت یا ترتیب جو بھی آپ کی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک اصحاب میں افضل ترین جو اصحابی ہیں وہ حضرت سلیمان فارسی ہیں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ سلیمان ہم میں سے ہے، سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ۔ جب اصحاب کا تذکرہ ہوگا تو پھر وہ بھی صحابی تھا جسے ابو ذر غفاری کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس زمین نے اس شخص کا وزن نہیں برداشت کیا، اس آسمان نے اس شخص کا سایہ نہیں کیا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو۔ واہ جی واہ۔ وہ بھی صحابی تھے نا، ان کا بھی تذکرہ کیا جانا چاہیے نا۔ جب ہم 2-4 شخصیات جن کو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے اچھی حکمرانی کی ہوگی، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں۔ علی حسن ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਂਤੀ ਜੇ। ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। جی ہمارا متفقہ اور متصدقہ اور اعلانیہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کے صحاب کو برا کہے اس پہ کروڑ لعنت ہے، اور جو برے کو نبی کا صحابی کہے، جو برے کو صحاب کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرے اس پہ ارب لعنت ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیا، جب آپ یزید کو اس فہرست میں کھڑا کریں گے تو
تو یہ بذات خود توہین اصحاب ہے. جب آپ برے کو صحابی کہیں گے تو یہ بذات خود توہین صحابہ ہے. لہذا بروں کو، منافقوں کو جدھر بھی قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کوئی بھی مومنین کے بارے میں اس کے ساتھ ہی اگلی آیت آ جاتی ہے منافقین کے لیے. لہذا ہمارا یہ متفقہ اور متصدقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہ نبی جن کے قول کو اللہ نے اپنا قول کہا، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرا نبی اس وقت تک نطق بھی نہیں کرتا. اب نطق جو ہے وہ کہتے ہیں بولنا ایک اور چیز ہے. نطق ہوتا ہے دو ہونٹوں کے درمیان سے آواز کا پیدا کرنا. چاہے بچہ بچپن میں پہلے دن جو کرتا ہے وہ بھی نطق میں شامل ہوتی ہے. لہذا اللہ کا فرمان ہے کہ میرا یہ حبیب نطق بھی نہیں کرتا جب تک ہماری وحی نازل نہ ہو جائے. اور جب نبی کے قول کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا ہے، جب یہ حبیب اس کی وحی کے بنا بولتا ہی نہیں، تو پھر یہ بات بھی اللہ کی طرف سے نبی کو حکم تھا کہ حبیب کہہ دیجئے الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. اور یہی حدیث، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے اور یہی حدیث صحیح مسلم میں تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. اس میں انما فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما اذاها، بے شک فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ایذا پہنچائی، جس نے اسے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور نبی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے. اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَىٰ، حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں. وہ نبی جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دے، ساری زندگی بی بی جب سے تشریف لائی ہے پہلے دن سے. اچھا میں ایک روایت اور سنا دوں. شاہ صاحب پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ نازل ہوتے ہیں. جو یہ بات ہے نا کہ نبی بشر ہیں، بشر نبی ہوتا ہے نہیں، نبی کو بشر بنا کے بھیجا جاتا ہے، بشر کو نبی نہیں بنایا جاتا. اور بڑا فرق ہے یہ دو باتوں میں. بشر کو نبی نہیں بنایا جاتا، بشر کو عہدہ نبوت نہیں دیا گیا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا گیا ہماری آسانی کے لیے. یہ امام باقر سے ایک روایت تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. امام فرماتے ہیں کہ جب بی بی پاک کا ظہور ہوا تو نبی پاک بی بی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے، جب بچوں کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے نا تو مائیں ان کو میٹھی چیزیں یا کوئی ایسی چیزیں اچھی سی لذیذ سی چیزیں دیتی ہیں وہ دودھ چھڑانے کے لیے. تو امام فرما رہے ہیں کہ جب بی بی پاک کی ولادت ہوئی پہلے دن نبی پاک بی بی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرما رہے تھے فاطمہ آج سے میں تیرا دودھ علم کے ساتھ چھڑا رہا ہوں. جس کی غذا علم تھی اسے کہا گیا کہ بھول گئی ہے، اس پہ یہ حدیث کے نہ جاننے کا فتویٰ لگایا گیا، کہا گیا کہ تو حدیث سے لا علم ہے. جس کی غذا علم ہے وہ بی بی. نبی نے پہلے دن سے لے کے بی بی کی ولادت ہوئی ہے، ظہور ہوا ہے، پہلے دن جب نبی کے پاس لے کے گئے ہیں تو نبی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. اور پہلے دن سے لے کے چاہے بی بی 2 سال کی چل کے آئی ہیں، نبی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے. اور تاریخ کے لفظ ہے کہ کلو ما دخلت فاطمہ، جب جناب سیدہ تشریف لاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام علیہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، باجلس اعلیٰ مقام ہے، اور اپنی مجلس پہ بٹھا دیتے. یہ نہیں کہ ایک دن میں ایک بار بی بی تشریف لائیں گے اور نبی کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، اگر 10 بار آئی ہیں 10 بار کھڑے ہو گئے ہیں. جہاں تک کہ جب آخری وقت تھا کھڑے ہونا نہیں ہوتا تھا، 2 لوگ
پکڑ کے سہارا دے کے نبی کو کھڑا کرتے تھے. اس وقت بھی جب جناب سیدہ تشریف لائی ہیں تو نبی نے کوہنیوں کے بعد کھڑے ہو کے بتایا ہے لوگوں کو کہ اس کے آنے پہ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ نبی کا فعل سنت ہے، اس کی پیروی کرنا امت پہ واجب ہے. نبی نے ہر بار ایک بار بھی، بے شک سید الانبیاء تھے، نبی کے پاس کوئی بھی کوئی بڑے سے بڑا سفیر آیا ہو، یہاں تک کہ سید الملائکہ وہی لے کے آئے ہوں، اگر نبی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہے ہیں، کسی کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوئے سوائے جناب فاطمہ کے، کیونکہ لوگوں پہ بالک جانتے تھے نا، جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تشریف لائیں گی تو کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور بیٹھا رہے گا. اس لیے ساری زندگی سیدہ کے احترام میں کھڑا ہو کے لوگوں پہ واضح کر دیا کہ اس کا احترام میری سنت ہے، واجب ہے. جب مجھ محمد میں واجب ہے، جب میں محمد سید الانبیاء ہو کے، امام الانبیاء ہو کے، شہنشاہ کائنات ہو کے میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو پھر تم لوگوں کو تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کھڑے نہ ہوئے ہوں. کہیں وہ اس بار کے ایک مرتبہ نبی نہیں کھڑے ہوئے تھے اس لیے ہم بیٹھے رہے، ایک بار بھی نہیں. اور وہ بی بی جس کے آنے پہ سید الانبیاء کھڑے ہوتے تھے، وہ جب تشریف لائی ہے تو روایت ہے کہ 30 کرسی نشین تھے، 30 سے لے کے 300 کرسی نشین تک کا روایتیں ملتی ہیں. 300 کرسی نشین کرسیوں پہ بیٹھا رہا. بی بی وہ سیدہ جس کے آنے میں سید الانبیاء کھڑے ہوتے تھے، وہ 3 گھنٹے کھڑی رہی. ان کو 3 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا. پھر ساری زندگی نبی نے کبھی بھی جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک نہیں دی. نبی کا فعل سنت ہے، دروازہ سیدہ کو دستک نہیں دی، بلکہ جب دروازہ سیدہ پہ جاتے تھے تو جا کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، تاکہ کیونکہ جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا اس دروازے کی توہین ہوگی. لہذا نبی نے ساری زندگی اس دروازے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا کے ثابت کر دیا کہ جب میں سید الانبیاء اس دروازے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا، تم پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو نہ توڑنا. وہ دروازہ جس پہ نبی، جس پہ سید الانبیاء دستک نہیں دیتے تھے، اس کی طرف اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے تھے، اس دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے توڑا گیا. اس دروازے پہ، اس دروازے کو آگ لگائی گئی. یہ تہذیب آل محمد ہے کہ آنے والے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے. یہ محمد و آل محمد کی تہذیب ہے. سید ہے عزادارو، نبی کی اس بیٹی کو مہربانی فرمائیے گا ذرا سا. نبی کی اس بیٹی کو مسلمانوں نے قبر میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا. علامہ رشید ترابی صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ 28 رجب کو جب مولا حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ آئے، اپنے نانا کے مزار پہ آئے، تو ایسے آئے جیسے بادشاہ آتا ہے، ساتھ میں سجاد، ایسے آئے جیسے بادشاہ آتا ہے. اور وہی حسین جب جناب زہرا کے، جناب سیدہ کے مزار پہ آئے ہیں تو ایسے آئے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے. مولا بی بی سیدہ کی قبر کے قدموں کی جانب ایسے بیٹھے جیسے تشہد میں نمازی بیٹھتا ہے، دونوں ہاتھ بی بی کے قدموں پہ رکھ کے کہہ رہے تھے، اماں زہرا میں تیرا وہی بیٹا ہوں جس کا ایک بال ٹوٹنے پہ تو سارا دن رویا کرتی تھی. اماں مدینے کے لوگ اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے. اماں مدینے کے لوگ اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے.
اما آج کے بعد تیرا حسین تیری قبر پہ چراغ جلانے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ جانے کون بات سمجھے گا, کون سوچتا رہ جائے گا. فرما رہے تھے اما آج کے بعد میں تیری قبر پہ چراغ جلانے کے لیے نہیں آؤں گا. اما آج کے بعد تیری قبر پہ چراغ جلانے کے لیے سغرا کو چھوڑے جا رہا ہوں. اما میں زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں, اس زینب کو جو گھر کے صحن میں کنیزوں کے سہارے چلتی ہے. اما آج کے بعد تیری قبر کا چراغ جانے, سغرا جانے. اما میرا آخری سلام. حسین اتنی بات کر کے جلدی سے اٹھنے لگے ہیں جو قبر سیدہ پہ لرزہ آیا. آواز آئی, او میرا دل کی ٹھنڈک حسین, او میرے آنکھوں کا نور حسین, او میرا بچڑا جا تو جہاں جائے گا. آج کے بعد میں بھی بقیہ چھوڑ رہی ہوں. آج کے بعد جہاں تو جائے گا وہاں میں لے پائے گا. عزادارو, علامہ رشید ترابی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی قافلہ مدینے سے ایک منزل تک نہیں پہنچا تھا جو جناب زینب عالیہ کی آواز ہے, حسین قافلہ روک, حسین قافلہ روک. امام حسین جناب سیدہ کے محمل کے پاس آ کے کہتے ہیں کیا ہوا, تھک گئی؟ آواز آئی, تیری امامت کی قسم میں تھکی کوئی نہیں. جب سے قافلہ مدینے سے چلا ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اما زہرا پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی قافلے کے ساتھ ساتھ پیدل چلتی ہوئی آ رہی ہے. عزادارو, 2 محرم کو قافلہ چھوڑا, محرم کو سید زادیہ قید ہو گئی, نالائق زیور پہنائے گئے. 13 محرم کو قافلہ وارد کوفہ ہوا. 3 سفر کو آ گئی شام کے زندان میں, وہاں آ گئی جہاں آنے کے لائق نہیں تھی. اللہ کی توحید بچانے کے لیے, نبی کی رسالت کا پرچار کرنے کے لیے, علی ولی اللہ کی پہچان کروانے کے لیے, حسین کو نمازی ثابت کرنے کے لیے وہاں آ گئی جہاں آنے کے لائق نہیں تھی. عزادارو, ایک مرتبہ دروغہ زندان سید الساجدین کے پاس آ کے کہتا ہے قیدی رات کو کوئی مستور زندان سے باہر نکل کے روتی ہے. سید الساجدین کی آواز ہے کہ حیا کر, ہماری تمام تر مقدرات عصمت اندر موجود ہیں. کہتا ہے نہیں قیدی, اس بی بی کا لہجہ وہ جو کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے اس بی بی کے ساتھ ملتا ہے. عزادارو, پتہ نہیں کون بات سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا. سید الساجدین چلتے چلتے جناب زینب عالیہ کے پاس آئے. کہا اما یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آواز آئی, سجاد رات ہونے دے پھر دیکھیں گے کون ہے جو شام کے زندان میں ہم غریبوں کے لیے آنسو بہا رہا ہے. عزادارو, رات کا اندھیرا چھا گیا, زندان کا سناٹا جو اچانک ایک آواز ہوئی, ہائے میرا غریب حسین, آیا میرے دل کی ٹھنڈک حسین, آیا میری آنکھوں کا نور حسین, آیا میرا مظلوم بچڑا. عزادارو, آواز میں کوئی اتنا درد تھا, علی کی بیٹی سے بیٹھا نہ رہا گیا. علی کی بیٹی چلتی چلتی دروازہ زندان پہ آئی. کیا دیکھتی ہے؟ کوئی مستور ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کوئی درد بھرے بین کر کر کے کہہ رہی ہے, آیا میرا غریب حسین, حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. آواز میں کوئی اتنا درد تھا, علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا. پوچھا, اے مستور تو کون ہے جو حسین کو رو رہی ہے؟ کہ تو میرے حسین کو رو رہی ہے یا اپنا کو حسین گوا بیٹھی ہے؟ عزادارو, بی بی کی آواز آئی, بیٹی زینب پہچاننے کی کوشش کر, میں تیری اما زہرا ہوں. اما زہرا کا نام آنا تھا. بی بی کی آواز آئی, اما ایک مدت ہو گئی تیرے چہرے کی زیارت نہیں کی, ایک بار اپنے نورانی چہرے کی زیارت کروا. عزادارو, بی بی نے پریشان بال جو چہرے سے ہٹائے, جناب زینب عالیہ کی چیخ نکل گئی. آواز آئی, ہے اما یہ تیرے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ آواز آئی, میں نے حسین کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا ہے. اب اسی حال میں عادل کی عدالت میں جاؤں گی اور کہوں گی, میرے اللہ میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, میرے اللہ ان سے پوچھ میرے حسین کا قصور کیا تھا.